میں نے بتایا قرآن کے پھر آتے ہیں جہاں زکریا علیہ السلام سے بات کر رہا ہے. جب حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں بے موسم پھل دیکھے تو بساختہ ان سے پوچھا کہا یا مریم اللہ کے حضرت قرآن کہتا ہے کالا ہوگا من عند اللہ. تو حضرت مریم علیہ السلام آگے سے عرض کرنے لگی کہ سب سکتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جسے چاہتا ہے تو حساب بالخصوص جیسے ہی حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی اس پاک حجرے میں بے موسم پھل دیکھے تو قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے وہیں انہی قدموں پر کھڑے کھڑے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زکریا علیہ السلام کو پیغمبر ہیں جن کو پچھلی عمر تک بیٹے کے معلوم نہیں ساری زندگی کہاں دعائیں مگر اس دن جب حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں بے موسم پھل دیکھے اور سنا کہ یہ اللہ کی بارگاہ سے آئے ہیں تو سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام خاتون نہیں بلکہ اللہ کو بڑی ہی کوئی بات اور کہیں وہ حجرے میں کھڑے ہو کر پھر دعا کے لیے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب حب لی میری کا ذریۃ طیبہ. آج کہتی کہ مولا کیا ہوا اگر میں بوڑھا ہو چکا ہوں میری بیوی اس قابل نہیں رہی اگر بند حجرے میں اس مریم کو بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے تو تیری اسی ایک بندی کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا بڑھاپے کی عمر میں مجھے بھی بیٹے کی اب یہ جو خاص کلمات قرآن نے نوٹ کیے ہیں اور ہمیشہ کے لیے اپنے اندر محفوظ کر کر ہنالک انہی قدموں پر کھڑے ہو کر زکریا علیہ السلام نے دعا. دیکھو دعا تو اللہ سے کی ہے تو جب اللہ سے دعا کرنی تھی تو جلدی کیا تھی گھر کر دعا کر دے. سبحان اللہ. ساتھ کو دو کوئی پہلے پڑھے مگر قرآن زور دے رہا ہے ہنالک اسی جگہ میں جہاں پہ موسم پھل دیکھے تھے وہیں کھڑے ہو کر دعا وہیں کھڑے ہو کر دعا کرنا بتا رہا ہے کہ زکریا علیہ السلام نے وہیں اس لیے دعا کی کہ جس جگہ اس ولیہ کے قدم لگے تھے اس قدموں کے نشانوں والی جگہ کو بھی زکریا علیہ السلام نے اپنی دعا کی قبولیت کے لیے سبحان اللہ. تو ولیوں کے وسیلے سے دعا مانگنا جس جگہ قدم لگتا ہے اس جگہ کے وسیلے سے دعا کرنا یہ بھی خود سنت انبیاء اسلام کی سنت. اور اگلی آپ کو عجیب بات بتا رہا ہوں کہ زکریا علیہ السلام نے دعائیں تو ساری زندگی مانگی ہوگی. معلوم نہیں کہاں دعا مانگی ہوگی. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. مولا بیٹا نہیں ہے بیٹے کی نعمت عطا کر تاکہ وارث بن سکے مگر دعائیں ہوتی رہی. مگر اس دن جب حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں کھڑے ہو کر دعا مانگی تو قرآن آگے کہتا ہے فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. قرآن کہتا ہے کہ نبی زکریا علیہ السلام اسی حجرے میں کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے تھے. ابھی دعا سے ہاتھ پلٹ کر واپس نہیں آئے تھے کہ باری تعالیٰ نے ملائکہ کی ایک جماعت کو بھیجا فرشتوں جاؤ اور جا کر زکریا کو خوشخبری دے دو. زکریا مبارک ہو جاتے اور تمہیں خوشخبری دی جاتی ہے اللہ تمہیں بیٹا عطا کرے گا جس بیٹے کا نام بھی کیا. تو قرآن کے اس حصے کو پڑھے تو پہلی عقیدے کی بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ ولیوں کے وسیلے سے دعا کرنا یہ زکریا علیہ السلام. اب مریم علیہ السلام تو نبی علیہ اور زکریا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں. پیغمبر ہو کر ایک ولی کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں. تو ولی کے وسیلے سے دعا مانگنا جب زکریا علیہ السلام کی سنت ہے تو اسی سنت پر عمل کرنا. اور پھر اگلی بات یہاں سے مؤخذ ہو رہی ہے. قرآن بتا رہا ہے کہ دینے والا خدا ہے مگر اگر خدا
دینے پہ آ جائے تو ولیوں کے سجدے سے نبیوں کو بیٹے بھی میں تو کوئی کچی ٹائم آئی کی کتاب کی بات نہیں بتا رہا سیدھا اللہ کا قرآن آپ کو سنا کہ اس دن جب اس بندیا کے وسیلے سے دعا مانگی تو ابھی وہ قدموں سے ہٹے نہیں تھے ابھی ہاتھ پلٹ کر واپس نہیں آئے تھے اللہ نے ملائکہ کو بھیج کر خوشخبری سنا دی زکریا جب مبارک ہو تیرے گھر بیٹا ہوگا اس بیٹے کا نام دیا تو اللہ دینے پہ آ جائے تو ولیوں کے سجدے سے عطا کرتا ہے اب اگر کسی کے دل میں خیال آئے کہ علامہ صاحب آپ نے ایک بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا دوسرا ریفرنس آپ نے زکریا علیہ السلام دیا پیغمبر ہیں ولیوں کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں کوئی کسی ولی کی تلاش میں چل رہا ہے تو اگر یہ کہے دلائے اتنا ہی بلند اور اونچا مقام ہے تو کیا ہمارے آقا اور ہمارے محبوب اور وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی کوئی ایسی سنت ہے جس سے پتا چلے کہ ولیوں کا تو میں صرف ایک ہی بات آپ کی بتاتا ہوں اور یہ بالکل کچی بات نہیں صحیح بخاری شریف کا ریفرنس آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے سنا ہوگا سب سے سنا ہوگا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام وہ گزرے ہیں جن کا نام ہے اویس القرنی رضی اللہ اور عاشق بھی اتنے بڑے کہ جب آقا کا ایک دانت مبارک کا تھوڑا سا حصہ ایک غزبے میں شہید ہوا خبر ملی تو عشق اور محبت میں آقا اپنے ساتھ مگر اس عشق کے باوجود کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کے 20 برس کبھی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر دور بھی ایک تھا اسی دور میں قبر والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلوہ افروز تھے اور وہ ایسے کرتے رکھ کے جاتا ہے مگر اس محبت اور عشق کے باوجود وہ قبر والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکتے وہ صحابی نہیں تابعی نہیں ملاقات نہیں مگر اس ملاقات نہ ہونے کے باوجود قبری والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے ان کا مقام کہ کئی بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سے صحابہ کرام میں جلوہ افروز ہوئے تو آپ کاری اور یمن کے علاقے کی طرف مڑ گئے اور صحابہ کرام سے فرماتے کہ میرے صحابیوں ادھر پہ میرا ایک عاشق رہتا ہے جب ادھر سے ہوا آتی ہے تو میرے سینے کو ویسے کر کے بھی نبی تو نہیں تو قبری والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا ذکر کرنا بتا رہا ہے کہ ولیوں کا ذکر کرنا بھی خود سنت مصطفیٰ ہے اور آپ نے وصیت فرمائی کہ میرے پردہ کر جانے کے بعد یہ میری قمیص مبارک لے جانا جا کر اویس کو دینا اور اویس سے کہنا کہ میری گناہگار امت کی بخشش کے لیے سبحان اللہ وصیت فرمائی یہ صحیح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد جلیل القدر صحابہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ یہ دونوں ہستیاں وہ قمیص مبارک لے کر گئے کرم اور یمن کے علاقے میں لوگوں سے پوچھتے پھر رہے ہیں کہ یہاں کوئی اویس ہے مگر اس اویس کو کون جاتے جس کے پھٹے پرانے کپڑے گردن بال جب نشانیاں چند بتائی تو تب لوگوں نے بتایا کہ وہ کوئی مجوس آدمی ہے جنگلوں میں رہتا ہے جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے جب لوگ روتے ہیں فرمانے لگے کہ بس یہ فرزانے اسی دیوانے سے جب ان کے بتانے پر اس خاص مقام پر پہنچے جہاں وہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ڈیرا لگا رکھا تھا تو جا کر ایک عجیب منظر دیکھا کہ وہ ویسے کرتا اللہ کی عبادت میں نماز میں مصروف ہے اور قریب ہی ان کی بکریوں کا ایک ریوڑ ہے جس کی حفاظت ایک بھیڑیا کر رہا جیسے انہوں نے سلام دیا دیکھا کہ کچھ مہمان آئے پوچھا کہ سناؤ کیسے آنا تو صحابہ کرام فرمانے لگے بھی آنے کا مدعا تو بعد میں بیان کریں گے پہلے یہ بتائیں کہ سنا تھا بھیڑیا بکریوں کو کھا جاتا ہے
آج پہلی بار دیکھا ہے یہ حفاظت کر رہا ہے ماجرا بدل کیسے؟ ویسے کرنے نے بڑا حکمت بڑا جواب دیا، فرمایا دوستو بات بڑی سادہ سی ہے کہ میں خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے کام میں لگ گیا، اس نے اپنی مخلوق میرے سبحان اللہ۔ لوگوں یہ نیت بہت بڑی چیز ہے، ہم زندگی میں بڑے اچھے سے اچھے اعمال کرتے ہیں مگر ہماری نیتوں کا قبلہ اور کعبہ درست نہیں، عمل جتنا بڑا بھی کیوں نہ ہو اگر پیچھے نیت گندی ہے، نیت کا قبلہ اور کعبہ درست نہیں ہے تو پہاڑ جیسا عمل بھی ہو اللہ کی بارگاہ میں اس کی حیثیت رائی کے دانے کے برابر۔ نیت نظر نہیں آتی مگر اگر اسی نیت کا قبلہ اور کعبہ درست ہو جائے اللہ کے لیے خالص ہو جائے تو عمل آپ کا رائی کے دانے کے برابر بھی ہو مگر نیت پیچھے پاورفل ہو تو معلوم نہیں اللہ پہاڑوں سے بھی دیکھیں نا آج آپ یہاں پر بھی آئے ہیں بیٹھ کے سن بھی رہے ہیں، جب گھر سے چلے ہوں گے تو کوئی نہ کوئی نیت تو ہوگی نا، بس اس نیت پر کنٹرول ہر کام کرتے وقت اس نیت پر دھیان ہونا چاہیے۔ اگر یہ نیت کنٹرول میں آ جائے کوئی انسان وہ مسافتے جن کو طے کرنے کے لیے معلوم نہیں صدقہ لگے اور آپ کو لطف کی بات بتاتا ہوں کہ یہ نیت کتنی بڑی چیز ہے۔ دیکھیے قرآن پاک کے بعد سب سے بڑی معتبر کتاب جس پر کلمہ پڑھنے والوں کا اعتماد ہے وہ صحیح امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا کیا جو ان کو لاکھوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد تھی ان میں سے چند ہزار کا انتخاب کیا اور ایک کتاب کرتا اور جب وہ یہ سطح کا امام کوئی کتاب لکھتا ہے کتاب ترتیب دیتا ہے نا تو وہ جانتا ہوتا ہے کہ میری یہ کتاب صدیوں تک اور قیامت تک امت کے کام آئے گا۔ بہت لطف کی بات یہ بتاتا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب کتاب لکھنا شروع کی تو ذرا سوچے انہوں نے کتنا سوچا ہوگا کہ آقا کی کون سی حدیث مبارکہ سب سے پہلے نمبر پر کہ جو کوئی میری کتاب کو کھولے سب سے پہلے اسے آقا کا یہ فرمان۔ آپ جب صحیح بخاری شریف کھولیں گے تو قربان جائے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو پہلے نمبر پر آقا کا فرمان درج کیا ہے اس فرمان لبے لباب اور اس کے کلمات میرے آقا کی زبان مبارک سے جو نکلے وہ کیا تھے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا کاروبار یہ اولیاء وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی نیتوں کی حفاظت بس نیت کا قبلہ اور کعبہ درست ہو جائے تو منزل طے ہونا شروع ہو جائے۔ جب ویسے کرنے کو پتہ چلا ہوگا کہ میرے آقا کے بھیجے ہوئے یہ صحابہ کرام آئے تو ذرا چشم تصور میں لائے تو اس عاشق پر کیا کیا دیر تک بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ پھر آخر صحابہ کرام نے آقا کی عطا کردہ قمیض اور قمیض پیش کرنے کے ساتھ ان تک آقا کا پیغام پہنچایا کہ آقا نے فرمایا تھا کہ اویس سے کہنا کہ میری گناہ گار امت کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ مان جائیں اویس تیرے مقدر یہ پیغام بھیج رہے ہیں۔ اویس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا اور سن کر کیا کیا؟ دعا کرنے کے لیے اس قمیض کو اپنے سامنے رکھ دیا اور دعا کی خاطر اللہ کے حضور سجدے میں نماز کا سجدہ ہے دعا کے لیے سجدہ اور آقا کی قمیض مبارک سامنے اس لیے رکھے کہ اویس کرنی نے اپنی دعا کی قبولیت کے لیے وسیلہ پھر آقا کی قمیض مبارک دیر تک سجدے کی حالت میں جب سجدہ کچھ زیادہ ہی لمبا ہو گیا تو صحابہ کرام نے آواز کانوں میں جو پڑی تو ایک سر آہ کر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور فرمانے لگے کہ دوستو سجدے کی ورنہ اللہ کی عزت کی قسم اویس اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھاتا جب تک آج باری تعالیٰ پوری امت کی بخشش کا وعدہ نہیں۔ مگر اس کے باوجود بخاری شریف کے اندر میرے آقا کی کلمات یہ ہیں آپ نے فرمایا کہ اس ایک اویس کی دعا سے باری تعالیٰ فلان قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر میری گناہ گار امت کی بخشش فرما دی۔ اب اس پورے واقعے کو سنانے کے بعد
بنیادی بات جہاں سے میں نے اپنی گفتگو شروع کی تھی وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ حج مکرمہ کبھی ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ اس کائنات کے اندر ہمارے آقا سے بڑھ کر دعا کرنے والا ہو سکتا ہے؟ آقا سے بڑھ کر تو دعا کرنے والا کوئی نہیں، اور میرے آقا سے بڑھ کر پھر دعا قبول کس کی ہوتی ہے؟ تو جب آپ سے بڑھ کر دعا کرنے والا آپ سے بڑھ کر دعا کسی کی قبول ہو بھی نہیں سکتی، تو پھر آقا نے ویسے کرنے سے دعا کرنے کے لیے حکم کیوں فرمایا؟ تو معاذ اللہ کے آقا ان کی دعا کے محتاج نہیں تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے کرنے سے دعا اس لیے کروائی تاکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو پتہ چل جائے کہ ولیوں سے دعا کروانا کہ خود سنت مصطفیٰ ولیوں کا مقام و مرتبہ بتا رہا ہوں، اور یہ شان میرے آقا نے اپنی سنت کے ذریعے اور باری تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے اس کے بیان کی ہے، چونکہ آقا کی آمد کے ساتھ نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جانا تھا، اور در نبوت کا سارا فیض اسی طرح ولایت سے آگے جائے، تو باری تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی ایسی سنتیں بنا دی تاکہ قیامت تک آنے والی دنیا کو پتہ چلتا رہے کہ در ولایت کی اہمیت کیا۔ اس لیے نوجوانوں آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ کبھی اس حوالے سے بدعقیدگی کا شکار نہیں۔ ولایت حق ہے، یہ وہ خوش نصیب ہے جن کو اللہ اپنے بندوں میں سے اپنی دوستی کے لیے چن چکا، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ آج ولایت کے نام پر لوگوں نے جھوٹی دکانیں سنی۔ بس یہ فرق کرنا ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے، جھوٹی دکانیں سے جا کر اس کے سبب کو بدنام کرنا۔ اس لیے اللہ کے بندوں کا انکار کبھی نہ کریں، ان کے پاس جانے سے گریز نہیں کریں، ان کے مزارات پر جائیں، ان کے وسیلے سے مانگیں، جب ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں تو اللہ کا کرم پہلے سے گنا اور بڑھتا ہے، ان کے صدقے سے آگے راستے کھولتے ہیں۔ اور آخری بات کر کے جس بات کا پیغام دے کے گفتگو کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں، ایک بات یاد رکھیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، میرے آقا کی اہل بیت علیہ السلام ان کی بات، آقا کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی بات ہو یا آقا کی امت کے، آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہم صرف ان کی عظمت کی باتیں کرتے ہیں مگر ان کے راستے پر چلنے کے لیے نبوت کا دروازہ بند، مگر ولایت کا دروازہ کیا؟ جو بھی ان ولیوں کے راستے پر چلے گا، آقا کے لائے ہوئے دین کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے گا، ایمان اور تقویٰ ان دو نعمتوں کو جمع کر دے گا۔ اللہ کا آج بھی قرآن اعلان کر رہا ہے کہ اللہ اس شخص کو اپنا ولی بنانے کے لیے، تو خالی عظمت کی باتیں سن کر سبحان اللہ کہنے والے نہ بنو، کہ ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے۔ میں دیکھتا ہوں ابھی کیسے نوجوان نے نعرہ حیدری لگایا، اور سٹیجوں پر میں اکثر دیکھتا ہوں کہ ہماری سٹیجوں پر اہل بیت کا ذکر جس لوگ کو شوق سے ہونا چاہیے، جس لوگ سے علی کا ذکر ہوتا ہے، علی کی منقبت کیا ہے، مگر حاضرین مکرمہ میں صرف جو اس بات کی طرف دلانا چاہ رہا ہوں، علی کا ذکر عبادت ہے، اہل بیت کا ذکر عبادت ہے، صحابہ کا ذکر عبادت ہے، اولیاء کا ذکر عبادت ہے، کمری والے آقا کے ذکر سے بڑھ کر عبادت کیا ہے۔ مگر متوجہ صرف اس بات کی طرف کرنا چاہ رہا ہوں کہ صرف علی کرنے سے نہیں بنتا، کبھی روک کر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے پریکٹیکلی عملاً علی تو وہ ہے جن کی اس وقت میرے آقا فرمائے القرآن وعلی وعلی والقرآن، کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، اور اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، فرمایا کبھی جدا نہ ہوں گے، حتیٰ کہ قیامت والے دن حوض کوثر پر بھی آئیں گے تو علی اور قرآن سبحان اللہ، ایسا تعلق علی کا قرآن کے ساتھ، اور ایسا اس سے بڑا تعلق اگر کبھی دیکھا ہو تو مجھے بھی بتانا، واحد ایک ہستی
کا اعلان دیں گے ایسی دیکھیں کہ جن کی شان یہ تھی کہ گھوڑے پر سوار ہوتے ایک رکعت میں قدم رکھتے الحمد سے قرآن کی تلاوت شروع کرتے اور دوسری رکعت میں پہنچ جانے سے پہلے پہلے بنداز تک کرتے باشرے ممبر عام فرمایا کرتے تھے آؤ کیا پوچھنا ہے پوچھو علی تمہیں اللہ کے قرآن سے فرمایا کرتے تھے کہ قرآن 60 مختلف قرآتوں میں نازل ہوا اور ہر قرآت میں ہر حرف کا ایک ظاہر معنی ہے ایک باطن معنی ہے مگر علی کہتے ہیں کہ میں علی ہوں جو ہر قرآت کے اندر ہر معنی کا ظاہر بھی جانتا ہوں اور قرآن کی آیتیں اترتی دن کو بھی اترتی خلوت میں بھی اترتی جلوت میں بھی اترتی آقا کار بستر پر رہتے اشتراک ہوتے قرآن کی آیتیں وہاں اترتی مگر مولا کائنات ابھی شیر خدا فرماتے ہیں میں علی جانتا ہوں کہ کون سی آیت کب اتری کہاں اتری کیوں اتری اور کیسے قرآن سے یہ تعلق ہے اور آج علی کا نام لینے والے ہم وہ ہیں کہ کئی مہینے گزر جائیں ہمیں قرآن کی زیارت زندگیاں بیت جائیں ڈھنگ سے قرآن پڑھنا کسی نہ آئے تو میں وہ بات کہہ رہا ہوں کہ کیا صرف علی کرنے سے علی والے بن جائیں گے ان کے نقشے قدم پر چلنا ہوگا اپنی ڈائریکشن اپنی سیکٹوں کو سیدھا کرنا اس عمل کی طرف پلٹنا ہوگا جس وقت کے قاتلے کی بات کرتے ہیں